ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کامیاب فارمنگ کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ ایک جانور تقریباً اس کا کھانا پینا کتنا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ 3% آف باڈی ویٹ پہ ہم دیتے ہیں اس کو. اچھا 3% باڈی ویٹ اس کو جو ہے نا اس حساب سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں جو سائنٹیفک طریقے پہ ہے نا جی. صحیح. باقی موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہم یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں یعنی RC کے اندر جو کر رہے ہیں نا ہم ان کو ونڈا تقریباً 500 سے 800 گرام تک ونڈا دیتے ہیں. اچھا. اور تقریباً 15 سے 20 کلو ان کو ہم جو ہے سبز چارہ دیتے ہیں. یہ بڑے جانور کی بات کر رہا ہوں, بکری کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ تھوڑی وہ گریزنگ کراتے ہیں, اس سے ان کی پیٹ بھی ٹھیک پڑتا ہے, پروڈکشن بھی ٹھیک ٹھاک ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا پاکستان میں کمرشل فارمنگ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, اس میں بہت سے مواقع ہیں اور بہت سارا اس میں ترقی کے بہت سے امکانات ہیں. آج تک پاکستان میں زیادہ تر جو ہمارے وہ جو ٹریڈیشنل یا وہ جو ایک نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے, بھیڑ بکریاں انہی روایت انہی ذریعوں سے پالی جا رہی ہیں. لیکن اگر ان کو سائنسی تکنیکی بنیاد پہ ایک ان کی افزائش کی جائے تو اس میں بہت زیادہ پوٹینشل آپ کہہ لیں, اس میں بہت زیادہ مواقع ہیں اور آج کل تو ایکسپورٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. صحیح. تو نوزائیدہ بچوں کو ان کی پرورش کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ان میں بھی اپارٹ فرام دی ویکسینیشن اور ان کی اس چیزوں کے حوالے. اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ بریڈنگ اس حساب سے کریں کیونکہ بریڈنگ 2 سیزن ہوتے ہیں. شیپ جو ہے ہم اس کو سیزن بریڈ کرتے ہیں لیکن گوٹ میں تقریباً سارا سال ہوتا ہے. موسٹلی جو اس کی جو نسل کشی جسے کہتے ہیں نا وہ موسم بہار میں یا موسم خزاں میں آتا ہے. اچھا. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بریڈنگ اس کرائیں کہ تاکہ بچے جو ہے نہ وہ زیادہ سردی میں ہیں نہ وہ زیادہ گرمی میں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کا سیزن میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں جس طرح انسان کے بچوں کو سردی گرمی لگتی ہے اس طرح جانور کے بچوں کو بھی سردی گرمی ہے. اگر بچے آپ کے زیادہ سردی میں آئیں گے تو اس میں مارٹیلٹی کے پھر آپ کو اس پہ احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑتا ہے, خرچہ زیادہ پڑتا ہے. اس لیے ہم کو یہی کرتے ہیں کہ ہم جو بریڈنگ کراتے ہیں یہاں پہ یعنی RC کے اندر جو کراتے ہیں وہ ہم اگست سے اکتوبر تک کراتے ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تقریباً اپریل اس میں مارچ کے مڈ میں شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت موسم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے, کوشش کرتے ہیں کہ اس جولائی اگست میں ہم میٹنگ نہیں کراتے تاکہ ہمارے جولائی اگست میں اگر کرائیں گے تو وہ دسمبر جنوری میں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو مارٹیلٹی کا ہلاکت ہے کیونکہ بچہ بچے گا تو اس کو آگے پروڈکشن زیادہ ہوگی نا اس کی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب PRC کا کیا کردار ہے اب تک بھیڑ بکریوں کی افزائش کے حوالے سے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا PRC زرعی تحقیقاتی کونسل مختلف علاقوں میں اور مختلف جہاں جن علاقوں میں ظاہر ہے بھیڑ بکریاں زیادہ تر لوگ جن کا دار و مدار ان پہ ہے ان میں مختلف اپنے پروجیکٹس کے ذریعے وہاں تک لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ان کو جدید سائنسی بنیاد پہ افزائش بھیڑ بکریوں کی افزائش پہ ان کو راضی کرتے ہیں. لوگ بھی اب ترقی کی طرف مائل ہیں اور ذہنی طور پہ ان تبدیلیوں کو قبول کر رہے ہیں اور صرف یہ مطلب پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ڈاکٹر صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے. یہ تقریباً سارے پاکستان میں جو جدید طریقے پہ فارمنگ کے لیے یا افزائش کے لیے انہوں نے نسل کشی کے لیے اچھی نسل کے مینڈے بھی تقسیم کیے علاقوں میں اور پھر انہوں نے ان کی خوراک کے لیے بھی ایک پیکج دیا لوگوں کو جا کے اور ان کی بریڈنگ کے لیے بھی ایک پیکج دیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پروجیکٹس میں ادھر ان کو جہاں اون ہوتی تھی بھیڑوں سے اس کے لیے بھی ان کو بہت سی سہولتیں میسر کی گئیں. میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا جیسے کہ ہماری پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے پروجیکٹ شروع کیا FAO UNDP کے تعاون سے. سب سے پہلا پروجیکٹ ہم نے جو شروع کیا پاکستان کے اندر وہ ہم نے کیا ریمبلے شیپ پہ کیا میڈم. ہم نے ریمبلے شیپ امریکہ سے منگوائے جہاز, اس کو ہم نے جابا جو ہے ماسیرا قریب ایک ریسرچ فارم ہے وہاں پہ رکھا. اس سے جو نر مینڈ ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے کاغان ناران اس ایریا سارے علاقے میں. ودن 10 years یہ میں بات کر رہا ہوں 92 کی بات کر رہا ہوں میڈم صاحب. ودن 10 years آپ یقین کریں گے کہ وہ بریڈ کچھ چینج ہو گئی. اس کا فائدہ یہ کہ جو اس کی لوکل بریڈ تھی نا اس کا سائز بہت چھوٹا تھا, اس کی اون جو تھی وہ بڑی رف ٹائپ تھی, استعمال نہیں کر سکتے.
اس سے یہ فائدہ ہو کہ جب آپ نے یہ مینڈیٹ ہم نے تقریباً 5 سے 6 ہزار مینڈیٹ تقسیم کیا لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا, لیکن یہ فری نہیں دیا, ان کو کچھ سبسڈی کاسٹ بھی ہے تاکہ فری دیں تو پھر یہ آپ کو پتہ رہے کہ پاکستان میں وہ لوگ اس کو ضائع کرتے. لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان لوگوں کے اس وقت جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے تقریباً 300 ملین روپیہ جو ہے نا وہ ایکسٹرا لوگوں کو مل رہا ہے. اس سے یہ ہوا کہ اس کی ایک تو اس کا سائز بڑھ گیا جانور کا, سائز بڑھنے سے اس کی قیمت بڑھ گئی جانور کی. اگر وہ جانور اس وقت 5-6 ہزار کا بیچتا تھا, اس کے کراسنگ سے یہ فائدہ ہوا اس کا جانور 10,000 میں بکنے لگا. اس کے بعد جو اس کی وول آتی تھی, پہلے وول وہ پھینک دیتے تھے, اس کی وول پٹی بننا شروع ہوگی. اس کی جو میجر مارکیٹ میڈم تھی ہماری اسلام پورا سوات کے ایریا میں, آپ دیکھو نا جو سواتی پٹی بناتے ہیں نا وہ ساری اسی کی بنتی ہے ہماری. وہ ہماری بریڈ ہے جو PRC نے ڈیولپ کی ہے, میجر کنٹریبیوشن ہے PRC کا. اس کے بعد پھر ہم نے آخر سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہم نے کام کیا. ان کی جو ہے نا وہاں چترال میں وہ پٹی بنائی, ان کی یہ کری شیپ ہوتی ہے, ہم نے وول کے ساتھ ان نے پٹی بنائی ان کی, بلکہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا شبونک کے نام سے, جو کہ وہ سارے کے سارے جو پٹی بناتا ہے وہ سارا ایکسپورٹ کرتا ہے, لندن جاتا ہے سارا کا سارا. اس کے بعد پھر ہم نے پروگرام پنجاب میں کیا گوشت بڑھانے کے لیے, لوہے کے اوپر کیا. اس پہ یہ ہوا کہ تقریباً 30% فارمر کی انکم اس سے بڑھ گئی ہماری. اسے ایک پروگرام اور ہم شروع کر رہے ہیں ابھی PRC پاکستان ریسرچ کونسل سے, ہم ایک بور گوٹ کا سیمن لے کے آ رہے ہیں, منگوا رہے ہیں. وہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ گوشت کی بکری بنانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم وہ پروگرام شروع کریں گے PRC میں. ساتھ دوسرا ہم پروگرام یہ شروع کر رہے ہیں ڈیری گوٹ کا, ایک سن بریڈ کا ہم نے سیمن منگوایا ہوا, تقریباً 1000 ڈوز ہمارے پاس آ گئی ہیں, امریکہ سے ہم نے منگایا ہے. ہم اپنی بریڈ میں استعمال کریں تاکہ جو ہے نا, آپ کو یہ بتاؤں کہ ملیشیا میں لاسٹ مہینے کانفرنس ہوئی گوٹ کو, ڈیری گوٹ کے اوپر, پاکستان میں فرسٹ ڈیری گوٹ پر کانفرنس ہوئی. ملیشیا میں جو بکری کا دودھ جو ہے نا وہ 6 ٹائم مہنگا ہے گائے کے دودھ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ کیا ہے کہ ایک تو دودھ ہضم ہے, بکری کے دودھ میں ویسے شفایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نے یہ بکریاں پالی ہیں. تیسری چیز ہے وہ ڈائبٹیز کے لیے بڑا اچھا ہے. اس کی یہ میڈیسن ویلیو بھی اس کی ہے, ٹھیک ہے ویلیو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیز بنتی ہے, پنیر جسے کہتے ہیں نا. فرانس جو ہے لیڈنگ کنٹری ہے ورلڈ میں جو کہ اس سے چیز بنا رہا ہے بکری کے دودھ سے. ایک منٹ میں ذرا اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. ابھی تو یہ تو تھا ذرا اس کی افزائش کے متعلق, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زرعی تحقیقات, پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کا بیماریوں کے کنٹرول میں, ان کے روک تھام میں پاکستان میں بڑا اہم اور بڑا کلیدی کردار ادا کیا. مثلاً میں نے آپ کو شروع میں ایک مثال دی کاٹا کی بیماری کی. تو کاٹا یا PPR کی بیماری جب پاکستان میں آئی ہے تو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا بیماری ہے. پاکستان میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے بھی وہ بیماری دیکھی نہیں تھی کبھی. اور ادھر اس وقت بہت سے جو پریکٹس کرتے ہیں یا صوبوں میں بڑے لائق لوگ ہیں, ان سب کی ریپوٹیشن سٹیک پہ لگ گئی تھی کہ جانور ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن پھر اس پہ PRC نے پورے پاکستان میں تحقیق کی. ہم نے ایک علاقے میں گئے اور پھر اس کے بعد آج ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹرول پروگرام ہے اس بیماری کی روک تھام کے لیے. پورا ہم نے پروگرام قومی سطح پہ بنا لیا ہے, اور ابھی جلد ہی ابھی شروع کر دیا ہم نے کہ اس ایک بیماری کے لیے ہم پورے پاکستان میں ایک کمپین چلانے لگے ہیں. اس میں مخصوص علاقے سلیکٹ کر کے ہم ماڈلز ڈیولپ کر رہے ہیں اور ان کو بتایا جائے گا کہ اس طرح ان بیماریوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ صرف ایک بیماری تھی. اسی طرح اور بھی بیماریوں میں ان کی تشخیص میں کہ وہ ایک بھیڑ بکریوں میں وہ پھیل کس طرح رہی ہیں اور ان کے کنٹرول میں ان کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. PRC نے بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا. تھینک یو سو مچ دونوں گیسٹ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے بات کی بھیڑ بکریوں کی افزائش کے حوالے سے. ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کو اس ڈسکشن سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا. فارمنگ کے حوالے سے کس طرح سے کی جا سکتی ہے, ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ویکسینیشن کریں گے تو آپ اپنی بھیڑ بکریوں کی افزائش کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کو مختلف بیماریوں سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.